الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبتين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة والسلام على النبي وآله وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه قال تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون قال تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صدر ذی وقار قابل صد احترام آفتاب طریقت مہتاب شریعت فخر السادات شیخ المشائخ قبلہ دین کعبہ ایمان جانے مذہب و ملت جامع معقول و منقول استاد المناظرین رئیس المدرسین
شیخ الحدیث والتفسیر حضرت پیر سید مراقب علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بالقدسیہ زیر سجادہ آستانہ عالیہ سلو کے شریف و شیخ الحدیث و بانی و محتمم جامعہ رضویہ قمر المدارس رونق محفل پیکر اخلاص و محبت پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ آغوش ولایت حضرت پیر سید علی حسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ بالقدسیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ چک میانہ شریف رونق محفل خطیب الاسلام استاد العلماء جامع معقول و منقول پروردہ آغوش ولایت حضرت علامہ مولانا مفتی وسیم رضا اسد صاحب دامت برکاتہم العالیہ بالقدسیہ آج کی اس پروقار تقریب کے مہمان خصوصی محترم المقام پیکر اخلاص و محبت عظیم سیاسی اور سماجی رہنما محترم المقام جناب مناظر علی رانجھا صاحب دامت برکاتہم العالیہ بالقدسیہ میزبان مکرم خطیب اہل سنت کشتہ عشق مصطفیٰ منظور نظر حضور شاہ جی سرکار حضرت مولانا قاری مناظر علی رانجھا صاحب دامت برکاتہم العالیہ بالقدسیہ انتہائی عزت و تکریم کے لائق واجب التعظیم لائق عزت تکریم ذی وقار و ذی احتشام محترمی و مکرمی مشائخ و علماء و قراء و ثنا خانان رسول و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی اس عظیم الشان تاجدار بریلی کانفرنس میں حاضری کا شرف و اعزاز حاصل کر کے
مجھے بے حد مسرت اور خوشی کا احساس ہو رہا ہے۔ جس طرح کے احساسات، جس طرح کے جذبات آج کی اس پروقار تقریب کے حوالے سے آپ کے دلوں میں ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات اور اسی سے ملتے جلتے جذبات و نظریات، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عقیدت و محبت کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی اس پروقار تقریب کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے مالا مال فرما کر ہمارے گناہوں کا کفارہ بناتے ہوئے ہم سب کی اخروی نجات کا سبب بنائے۔ اس وقت رات کا کافی حصہ قریب بیت چکا ہے، اور جس موضوع پر مجھے اپنی گزارشات پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ آپ کے لیے نسبتاً مشکل بھی ہے اور نیا بھی۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ آپ میری گفتگو کی طرف ہمتن گوش ہو کر توجہ فرمائیں، تاکہ ایسی برگزیدہ ہستی کا ذکر جن کے ذکر کی مقبولیت میں ذرا برابر شک نہیں کیا جا سکتا، اس سے آپ محظوظ ہو سکیں، اور یقیناً ان کا ذکر ہمارے گناہوں کا کفارہ اور ہماری اخروی نجات کا سبب ہے۔ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں ہمارے محترم و مکرم ساتھی اور ہمارے شیخ کامل کے منظور نظر اور ہمارے استاد محترم کے شاگرد خاص آپ کے امام اور خطیب حضرت مولانا قاری مناظر علی رانجہ صاحب، اور آپ کی انتظامی امور کی کمیٹی کے رفقاء اراکین۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان سے مجھے شرف نیاز بھی حاصل ہوا ہے۔ مختلف جو ہماری انجمنیں ہیں اور ہماری جماعتیں ہیں، غلامان مصطفیٰ، منہاج القرآن اور دیگر اسلامی اور سیاسی نظریات رکھنے والی ساری تنظیمیں، اس عظیم الشان اور پروقار اور بابرکت تاجدار بریلی کانفرنس کے انعقاد پر میں سب کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج میرے لیے انتہائی خوشبختی کا سبب ہے کہ اپنے استاد محترم اور اپنے پیر و مرشد جو حقیقی معنوں میں ایک شیخ کامل ہیں، ان کی خدمت میں مجھے بھی اپنا سبق سنانے کا موقع مل رہا ہے۔ میں امید کروں گا کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیں گے
اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ وقدس سرہ العزیز ورضی اللہ تعالی عنہ، آپ 10 شوال المکرم 1272 ہجری بمطابق 14 جون 1856 عیسوی سرزمین ہندوستان کے مشہور صوبہ اتر پردیش کے ایک مشہور شہر سرزمین بریلی میں پیدا ہوئے۔ خاندانی نسب کے اعتبار سے آپ کا سلسلہ نسب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی سے ملتا ہے جن کا اسم گرامی حضرت قیس ہے، اور ان کا خاصہ یہ تھا کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کی زبان درود مصطفیٰ سے تر رہا کرتی۔ امام اہل سنت امام محمد رضا رحمت اللہ علیہ کے خاندان میں ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں جن کا اسم گرامی مجاہد اسلام خان سعید اللہ خان قنداری رحمت اللہ علیہ۔ آپ افغانستان کے مشہور صوبہ قندار سے تعلق رکھتے ہیں۔ شاہان مغلیہ کی معیت میں اسلامی خدمات کے سلسلے میں اور جنگی فتوحات کے لیے وہ افغانستان سے نقل مکانی کر کے ہندوستان کی سرزمین پر جلوہ فرما ہوئے۔ سب سے پہلے انہوں نے جس شہر کو اپنے قدموں کی برکت سے مالا مال کیا ہے وہ سرزمین پنجاب کا مشہور شہر داتا کی نگری لاہور۔ وہاں پر آپ کی ایک بہت بڑی عمارت تھی اور بہت بڑی بلڈنگ تھی جس کی یادگار آج بھی شیش محل روڈ کے نام سے موجود ہے۔ یہ شیش محل کی جو بلڈنگ ہے یہ اعلی حضرت کے جد اعلی خان سعید اللہ خان قنداری کی ملکیت تھی۔ ان کے لخت جگر جن کو اسلامی فتوحات کے سلسلے میں شاہان مغلیہ کی طرف سے جنگی خدمات کے سلے میں بہادر یار جنگ کا خطاب دیا گیا تھا، جن کا اسم گرامی مجاہد اسلام سعادت یار خان ہے۔ وہ لاہور سے نقل مکانی کر کے سرزمین بریلی میں تشریف فرما ہوئے۔ ان کے بیٹے کا اسم گرامی شہزادہ محمد اعظم خان ہے۔ ان کے لخت جگر ہیں جن کا اسم گرامی حافظ کاظم علی خان ہے۔ حافظ کاظم علی خان اپنے زمانے میں تحصیلدار کے عہدے پر فائز تھے۔
اور اس زمانے کے تحصیلدار میں اور آج کے تحصیلدار میں زمین آسمان سے بھی زیادہ فرق ہے۔ 200 فوجیوں کا دستہ ہمیشہ ان کی حفاظت کے لیے مامور رہا کرتا تھا۔ ان کے بیٹے حافظ کاظم علی خان کے لخت جگر ہیں، استاد العلماء، جامع معقول و منقول، سراج السالکین، برہان الواصلین، حضرت علامہ مولانا رضا علی خان، ان کے لخت جگر ہیں مفتی اعظم ہندوستان و فقیہ اعظم ہندوستان، جامع معقول و منقول، استاد الاساتذہ حضرت علامہ مولانا نقی علی خان، ان کے گھر میں جو ہستی پیدا ہوئی ہے ان کا اسم گرامی ہے احمد رضا۔ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ، جس طرح کہ میں عرض کر چکا ہوں، ان کی تاریخ پیدائش اور آپ کے ذہن میں ہوگی۔ آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کے والد محترم نے آپ کے لیے جو نام، جس نام کا انتخاب کیا وہ اسم محمد ہے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ پورا گھرانہ عشق مصطفیٰ سے سرشار تھا۔ امام احمد رضا کے لیے اسم محمد کے انتخاب کا سبب یہ حدیث تھی جس کو سیرت حلبیہ میں امام علی بن برہان الدین حلبی نے اپنی پہلی جلد صفحہ نمبر 179 پر 5 صحابہ کی مرویات سے نقل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ مولودا فسماہ محمدا فحبا لی فتبرکا باسمی کان ہوا ومولودہ فی الجنہ یوم القیامت بغیر حساب۔ جن کے ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ اس کا مفہوم ہماری زبان میں یہ ہے، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو میرا رب اولاد عطا کرے، اگر وہ ملنے والی اولاد میں سے اپنے بیٹے کا نام میرے نام پر محمد رکھے، میری محبت کی وجہ سے اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کی وجہ سے، اس کا صلہ میرا رب اس کو یہ عطا فرمائے گا کہ قیامت کے دن وہ بچہ اور اس کے والدین بلا حساب و کتاب جنت میں داخل کر دیے جائیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس گھرانے میں امام احمد رضا نے آنکھ کھولی تھی وہ سارے کا سارا گھرانہ اس شاہراہ مصطفیٰ کا۔ اسی لیے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد تجویز کیا گیا، اور دادا جان نے آپ کو احمد رضا کے نام سے یاد فرمایا۔ اسی لیے آپ کا پورا اسم گرامی محمد احمد رضا، اور آپ اپنے نام کے ساتھ عبد المصطفیٰ کا سابقہ استعمال کرتے تھے ہمیشہ، اور خود اپنے ایک شعر کے اندر بھی باقاعدہ بیان فرماتے ہیں، دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض، ہم ہیں عبد المصطفیٰ، پھر تجھ کو کیا، جن کے ذرا کہہ دو نا۔ اس طرح آپ ہمیشہ جب بھی فتویٰ لکھتے تھے تو اپنے نام کے ساتھ عبد المصطفیٰ کا سابقہ ہمیشہ استعمال کرتے رہے۔ ابتدائی آپ کی زندگی کے جو حالات ہیں اس پر بھی ایک نظر آپ کے لیے رکھنا چاہتا ہوں۔ 4 سال کی عمر میں امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے ناظرہ قرآن پڑھ کر مکمل فرما لیا تھا، اور اس زندگی کے اندر بھی بڑے عجیب و غریب واقعات بچپن کے آپ کے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ہو سکتا ہے گفتگو میں کسی موقع پر آپ کے سامنے وہ بھی رکھوں۔
6 سال کی عمر میں آپ نے اپنی زندگی کی پہلی تقریر سرزمین بریلی میں ایک بہت بڑے مجمع عام کے سامنے فرمائی، جس کا دورانیہ کسی صورت بھی 2 گھنٹوں سے کم نہ تھا، اور اس کا موضوع امام احمد رضا کی زندگی کی سب سے پہلی تقریر 6 سال کی عمر میں، جس کا دورانیہ کسی صورت بھی 2 گھنٹوں سے کم نہیں، اس کا موضوع میلاد مصطفیٰ ہے۔ 8 سال کی عمر میں امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے عربی زبان کی فن نحو کی مشہور ابتدائی کتاب ہدایت النحو پر عربی زبان میں حاشیہ لکھا ہے۔ جو اساتذہ پڑھاتے ہیں 8 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں ہدایت النحو پر عربی زبان کے اندر حاشیہ تحریر فرمایا۔ سبحان اللہ کہو نا۔ یہ تو کوئی ہدایت النحو پڑھنے والا سمجھ سکتا ہے کہ اس پہ 8 سال کی عمر میں عربی زبان میں حاشیہ لکھنا یہ سوائے رب کے فضل سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اور 13 سال 10 ماہ اور 5 دن کی عمر میں، 13 سال 10 ماہ اور 5 دن کی عمر میں آپ نے تمام علوم مروجہ، درسیہ، نصابیہ، اسلامیہ سے مکمل طور پر پڑھ کر سند فراغت حاصل کی۔ 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں، اور خود فرماتے ہیں یہی وہ دن تھا جب میں نے بلوغت کے اندر قدم رکھا، اور یہی وہ دن تھا جب مجھ پر نماز فرض ہوئی۔ اگر امام احمد رضا کے چاہنے والے موجود ہیں تو مجھے بار بار یہ کہنا کہ توجہ فرمائیے، اس کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے۔ 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں سند فراغت ملی، اسی دن بالغ ہوئے، اور اسی دن آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر نماز فرض ہوئی، اور اسی دن اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ جو معرکۃ الآراء فتویٰ کہا جا سکتا ہے، اپنی زندگی کا آپ نے تحریر فرمایا۔ توجہ ہے نا؟ ذرا توجہ فرمائیے گا، بیتی رات کے وقت میں اگر میں دیواروں کو سناتا رہوں تو پھر یہ بہت بڑی ناانصافی ہوگی میرے ساتھ بھی اور ان دیواروں کے ساتھ بھی۔ اگر آپ کی توجہ نہ ہوگی تو یہ حضرات ذرا توجہ فرمائیں، کیونکہ 1-2 بندوں کی وجہ سے پوری مجلس بھی کبھی ڈسٹرب ہو جاتی۔ تو رات کے وقت میں حضرت بھی یہاں تشریف فرمائے خصوصی شفقت کے ساتھ، ان کی آپ کے امام اور خطیب صاحب سے بھی بڑی شفقت ہے، اور ہم بھی آپ کے در کے ادنا ترین خادم ہیں، اور ہمارے جیسے کیا ہم سے بڑے بڑے ان کے دروازے کی بکاری اور ان کے دروازے کے شاگرد، اور ان کی نظر میں جو ذرہ بھی ہم نے آتے دیکھا ہے، خدا کی قسم وہ ستارہ ہی بن کر دیکھا ہے۔ میں جو بات اب کر رہا تھا میں زیادہ کلی اس پر نہیں ڈالنا چاہتا۔ 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں آپ نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا فتویٰ، جس کا موضوع یہ تھا کہ ناک کے راستے سے ایام شیر خارگی میں اگر کسی خاتون کا دودھ بچے کے حلق میں اتر جائے، حرمت رضاعت لاتا ہے یا نہیں۔ یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب، ہر وہ رشتہ جو نسل سے حرام ہوتا ہے، یحرم من الرضاعت ما یحرم من النسب، ہر وہ رشتہ جو دودھ سے حرام ہوتا ہے، وہ رشتہ ہر وہ رشتہ جو نسل سے حرام ہوتا ہے وہ دودھ سے بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اس پر امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے 20 فقہی جزیات سے
اور متعدد فتاوا جات سے حوالے دے کر آپ نے یہ فتوا رقم فرمایا کہ ایام شیر خارجی میں ناک کے راستے سے یا کسی اور راستے سے بچے کے حلق میں کسی عورت کا دودھ اتر جائے، ہر صورت میں حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے۔ اور آپ نے اپنا یہ زندگی کا پہلا فتویٰ لکھ کر اپنے والد محترم جامع معقول و منقول مفتی اعظم ہندوستان حضرت مولانا نقی علی خان کی خدمت میں پیش کیا۔ انہوں نے جب فتوے پر نظر ڈالی، ایک نظر تحریر کو دیکھتے تھے اور ایک نظر اپنے ہونہار بچے کے چہرے پہ ڈالتے تھے۔ بڑی دیر تک دونوں کا تقابلی جائزہ کرنے کے بعد پھر بےتابانہ انداز میں اٹھے اور اپنے ہونہار لگتے جگر کی پیشانی پر بوسہ دیا اور بوسہ دے کے کہا، اتنی چھوٹی عمر میں داناؤں جیسا شعور سوائے رب ذوالجلال کے فضل کے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا جو میرے بیٹے احمد رضا کو ملا۔ اور انہوں نے اسی دن اپنی دستار اپنے سر سے اتار کر اپنے بیٹے احمد رضا کے سر پہ رکھی اور فتویٰ کی مسند پر ان کو بٹھا دیا، اور ساتھ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ سے فرمایا، آج کے بعد یہ فتویٰ نقی علی خان نہیں، میرا بیٹا احمد رضا لکھے۔ آغاز میں یہ ہوتا تھا کہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ جو بھی فتویٰ لکھتے اپنے والد محترم کی خدمت میں پیش کرتے، اگر وہ ضروری سمجھتے اس میں اصلاح دیتے، اگر اس کو مناسب سمجھتے اسی طرح برقرار رہنے دیتے۔ کچھ عرصہ تک اسی طرح یہ معمول جاری رہا۔ ایک دن والد محترم کی خدمت میں فتویٰ لکھ کر آئے، ان کے والد نے جب ان کا لکھا ہوا فتویٰ دیکھا تو طبیعت کے اوپر عجیب و غریب جوش و جذبہ پیدا ہو گیا، مسرتوں کے انوار سے ان کا چہرہ پہلے سے بھی زیادہ چمکنے لگا اور مسکرا کے فرماتے، بیٹے احمد رضا، خواہ مخواہ اپنا وقت برباد نہ کیا کرو اور پھر مجھے بھی تکلیف نہ دیا کرو، مجھے تم پر اور تمہارے فتوے پر مکمل اعتماد ہے، یہ فتویٰ تو نہیں لکھتا، سمجھ لو نقی علی خان خود ہی لکھتا۔ اس دن کے بعد مکمل طور پر فتوے کی جو مسند ہے وہ آپ کے ذمہ لگا دی گئی۔ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ 16 سال کی عمر میں درس نظامی کی مشہور و معروف کتاب مسلم الثبوت پر، اب جنہوں نے مسلم الثبوت پڑھی ہے جو پڑھاتے ہیں ان سے پوچھو کہ کتنی ادق کتاب ہے۔ مسلم الثبوت پر آپ نے عربی زبان میں حاشیہ لکھا ہے اور 22 سال کی عمر میں اپنے والد محترم کی معیت میں اپنے پیر و مرشد کے دروازے پر، جن کا اسم گرامی یہ میں مختصر سا آپ کی زندگی کا جائزہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، مگر میں ان کی زندگی کا حال یہ ہے کہ بچپن کے اندر ہی بڑے عجیب و غریب کمالات دیکھنے کے لیے ملتے ہیں۔ آپ کے معاملے میں تاریخ نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ بچپن کے اندر ہی آپ کی زبان سے ایسی ایسی گفتگو دیکھنے کو سننے کو ملتی تھی کہ بندہ سن کر اور دیکھ کر تعجب کیے بغیر رہ نہیں سکتا تھا۔ ایک دن استاد محترم کی خدمت میں بیٹھے پڑھ رہے تھے، جو مدرسے کے ابتدائی آپ کو پڑھانے والے استاد تھے، آپ بھی پڑھ رہے تھے۔ ایک طالب علم استاد کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے آ کے استاد کو سلام کیا، اس کے الفاظ یہ تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم نے اس کی بجائے کہ اس کو اس جیسا سلام لوٹاتے یا اس سے بہتر لوٹاتے، اتنا کہنے پر اکتفا کیا، بیٹا جیتے رہو۔ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے بڑے ادب سے استاد محترم کی خدمت میں عرض کیا، اس نے سلام کیا ہے اور آپ نے فقط اس کو دعا دے دی، اس سے سنت مصطفیٰ ادا تو نہیں ہوتی اور یہ سلام کا جواب نہیں۔ استاد محترم نے جب اپنے اس ہونہار شاگرد کی زبان سے یہ معاملہ دیکھا، حیران رہ گئے کہ اب جو پڑھنے آیا ہے یہ کوئی خدا کا بندہ ہے۔
پھر ان کا حال یہ تھا. تقریباً 3-4 سال کی ان کی عمر تھی. عربی بریلی کی سرزمین کے دستور کے مطابق آپ نے لمبا سا کرتا پہنا ہوا تھا. وہاں کے لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ لمبا سا کرتا بچوں کو پہنا دیتے ہیں, اب نیچے والا سطر بھی ڈھانپ جاتا ہے, اوپر قمیض کا کام بھی دیتے. آپ اپنے گھر کے پھاٹک کے سامنے کھڑے تھے, دور سے آپ نے کچھ فائشہ عورتوں کو آتے دیکھا جن میں مخنثہ قسم کے افراد تھے, ہجڑے. انہوں نے اپنے چہروں پہ غازہ ملا ہوا ہے, دعوت نظارہ دے رہے. آرا حضرت امام احمد رضا کے بالکل بچپن کا زمانہ. جب آپ نے ان کو آتے دیکھا, آپ نے اپنے قمیض کا یہ دامن اٹھا کر اپنی آنکھ پہ رکھ لیا. اب ظاہر ہے کہ جب قمیض اٹھتی ہے, آنکھ پہ آتی ہے, تو نیچے سے سطر تو ننگا ہو جاتا ہے. جب وہ قریب سے گزرے تو ان میں سے ایک نے آپ پر چوٹ کی اور کہا, میاں صاحبزادے تم نے اپنی آنکھوں پر تو پردہ کر لیا ہے, لیکن نیچے تمہارا سطر تو ننگا ہو گیا. امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے اپنی آنکھوں پہ کپڑا رکھے رکھے فرماتے ہیں جس گھر میں نے تعلیم پائی, جو کچھ اپنے والدین سے تعلیم و تربیت کا حصہ مجھے ملا ہے, اس میں مجھے بتایا گیا ہے کہ سب سے پہلے آنکھ بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے, دل بہکتا ہے تو پھر شام بہکتی ہے. اس لیے میں نے برائی کا بنیادی راستہ ہی بند کر دیا, آنکھوں کو ڈھانپ دیا ہے. اب مجھ پر اللہ کا فضل ہے. امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کے بچپن کے حالات میں ایک واقعہ یہ بھی مشہور ہے. جب آپ کی عمر قریب 4 سال 4 ماہ 4 دن کے قریب تھی, آپ کے گھرانے والوں نے بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے, یہ قاعدہ تھا کہ بچوں کو عادت پڑ جائے, روزہ رکھواتے تھے. ظاہر ہے کہ نابالغ بچے کا روزہ جو ہے وہ فرض روزہ نہیں قرار دیا جا سکتا, اس پر نہ وہ پابندی عائد ہوتی. اب جو بچہ بالکل چھوٹی عمر کا ہو, ان کے لیے بھی روزہ خانی کی تقریب کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہوا. امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ نے اپنے وقت پہ روزہ رکھا. امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کے روزے کے کھلوانے کے لیے گھر میں اہتمام کیا گیا. والد محترم نے محسوس کیا کہ دن بڑا لمبا ہے, گرمیوں کا موسم ہے, چھوٹا بچہ ہے, اس کو تو بھوک اور پیاس پریشان کر سکتی. انہوں نے امام احمد رضا کو اپنے کندھے کے ساتھ لگایا اور اپنے گھر میں چلے گئے. اندر سے دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی اور فرنی کا پیالہ لے کر امام احمد رضا کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا, بیٹے احمد رضا کھا لو. جب باپ نے کہا بیٹے سے کھا لو, امام احمد رضا نے بڑی حیران کن نگاہوں سے اپنے باپ کی طرف دیکھا. پلٹ کے فرماتے, ابا جان کیا کرتے ہیں, میرا تو روزہ ہے. آگے سے انہوں نے فرمایا, بیٹے تو بھی بچہ ہے, بالغ ہے ہی نہیں, اور پھر بچوں کا روزہ کون سا روزہ ہوتا ہے, ان سب ایسے ہی روزے ہوتے ہیں. اور ساتھ فرمایا, احمد رضا کون سا کوئی دیکھ رہا ہے, میں نے دروازہ بند کر دیا ہے. امام احمد رضا گہری نظریں اپنے والد محترم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں, اگر زمانہ نہیں دیکھ رہا, جس کے لیے رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے. کتنا کہنے کی دیر تھی, بھارت کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہیں. عرض کرنے لگے, رب جلال جس طرح کا بیٹا تو نے مجھے عطا کیا ہے اور اس طرح کا اس کو خوبصورت دین عطا کیا ہے, یہ تیرا فضل ہے جو تو نے اپنے مصطفیٰ کے صدقے سے ملا. اور امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کے بچپن کے بیسیوں واقعات, اگر آپ دلچسپی رکھیں, ایک مسئلہ میں اور عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں, جو آپ کے لیے بھی ایک بہت بڑی بات ہوگی. امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ ابتدان جس قاری سے پڑھتے تھے, انہوں نے پہلے دن جب آپ کو پڑھانا شروع کیا نا, تو حروف تہجی کی جو پٹی ہمارے ہاں پڑھائی جاتی, الف با تا سا جیم ہا فا دال دال, یہ سارے مفرد حروف. امام احمد رضا کو پہلے دن جب پڑھانا شروع کیا استاد نے, اب اس مفرد حروف کی پٹی کے اندر آخر میں نیچے والی لائنوں کے اندر جا کے ایک مرکب حروف بھی لکھا گیا, جو 2 الفاظ کا مجموعہ ہے, اور وہ کیا ہے, لام الف. استاد جب یہاں تک پہنچے پڑھاتے پڑھاتے, امام احمد رضا نے پڑھنے کی بجائے سوالیہ انداز سے استاد کی طرف دیکھا. استاد محترم نے فرمایا, پڑھو.
آپ فرماتے پڑھتا تو ہوں لیکن سمجھے بغیر نہیں. تو کہتے کیا سمجھنا چاہتا ہے؟ عرض کرتے پٹی ساری مفرد حروف کی ہے، ہر حرف تنہا تنہا آ رہا ہے. ان تنہا حرفوں میں سے یہ 2 حرفوں کا مجموعہ یہاں پہ لا کے کیوں رکھ دیا گیا؟ اب استاد محترم کے ذہن میں شاید یہ بات پہلے سے موجود نہ تھی. آپ کے دادا جان رضا علی خان کی طرف رجوع کیا گیا. امام احمد رضا نے تو ہی سوال ان کی خدمت میں پیش کیا. انہوں نے فرمایا تم پڑھو، میں تمہاری تسلی کرواتا ہوں. امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کرتے کیا ہی اچھا ہو کہ تسلی پہلے ہو جائے اور پڑھا بعد میں جائے. امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے استفسار پر آپ کے دادا جان نے فرمایا کہ پہلے جو تو نے حرف پڑھا ہے نا وہ حمزہ ہے، اور یہ جو اب تو پڑھ رہا ہے یہ الف ہے. الف اور حمزہ 2 شکلوں میں ہوتا ہے، ایک عین کے سرے کی مانند اور ایک الف کا جو سرا ہوتا ہے اس کی مانند. کیونکہ پہلے جو ہے یہ اس انداز کے ساتھ پڑھا نہیں جا سکتا تھا، یہاں پہ اس کو دوبارہ لکھا گیا تاکہ دوسرے لفظ کے ساتھ مل کر اس کو پڑھا جائے اور پڑھنے والے کو سمجھ آ سکے. امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے سر ہلایا اور عرض کیا دادا جان بات تو درست ہے کہ سمجھانے کے لیے لکھا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے کتنے حروف آئے؟ شین آئی ہے، شین ہے، صاد ہے، عین ہے، واد ہے، غین ہے، طا ہے، ضا ہے. کتنے حروف آئے؟ ان میں سے کسی ایک حرف کے ساتھ ملا کے لکھ لیا جاتا. یہاں پر لام کے ساتھ اس کو جو ملا کے لکھا گیا ہے اس کی وجہ سے آپ کے دادا جان نے فرمایا اس کی 2 وجہیں، ایک ظاہری وجہ ہے ایک باطنی وجہ ہے. عرض کرتے ظاہری بھی بتائی جائے باطنی بھی بتائی جائے. آپ کے دادا جان نے فرمایا ظاہری وجہ یہ ہے کہ اس کو لام کے ساتھ ایک مناسبت ہے جو کسی اور حرف کے ساتھ نہیں. وہ کیا ہے؟ جس طرح لام لکھا جاتا ہے اس کا اوپر والا سرا اس کا بھی وہی انداز ہے، جب الف اور حمزہ لکھا جاتا ہے اس کے لکھنے کا بھی وہی انداز ہے. تو چونکہ مکتوبی اعتبار سے دونوں کی شکل ایک دوسرے کے سرے کے ساتھ ملتی ہے، یہ اس کی ظاہری وجہ ہے جس کے سبب سے اس کو لام کے ساتھ لکھا گیا. اور اس کی باطنی وجہ یہ ہے کہ جب ملفوظی شکل کے اندر الف پڑھا جاتا ہے اس میں 3 حرف بولے جاتے ہیں. ملفوظی شکل میں جب لام پڑھا جاتا ہے اس میں بھی 3 حرف آتے ہیں. الف پڑھا جائے الف لام فا، اور جب لام بولا جائے لام الف اور میم. آپ کے دادا جان فرماتے ہیں مناسبت اس میں یہ ہے کہ ادھر بھی 3 حرف ادھر بھی 3 حرف ہیں، لیکن اتفاق کی بات یہ ہے جب الف بولو تو اس کے درمیان میں لام پڑتا ہے. ایک طرف الف ہوتا ہے دوسری طرف فا ہوتا ہے، درمیان میں لام. اور جب لام بولو تو اس کے درمیان میں الف ہوتا ہے. جب الف بولو تو درمیان میں لام ہے، جب لام بولو تو درمیان میں الف ہے. کیونکہ دونوں کے بولتے وقت دونوں میں کبھی لام پڑتا ہے کبھی الف پڑتا ہے، اس وجہ سے اس کو لام کے ساتھ ملا کے لکھا گیا. امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے رب ذوالجلال کا شکر ادا کیا اور فرمایا اب میں پڑھنا چاہتا ہوں مجھے آگے پڑھایا جائے. سمجھ آ گئی. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ابھی آپ کے لیے سمجھنا کتنا مشکل ہے اور کسی استاد کے لیے سمجھانا کتنا مشکل ہے. امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ بچپن کے حالات میں سے گزرتے ہوئے جب آپ کی عمر 22 سال ہوتی اپنے والد محترم کی مائیت میں اپنے پیر و مرشد جن کا اسم گرامی شاہ آل رسول مار حربی رحمت اللہ علیہ ان کے دروازے پر جو آستانہ عالیہ مارحرا شریف کے سجادہ نشین تھے ان کی خدمت میں بیعت کی غرض سے حاضر ہوئے. اور دیکھنے والوں کا بیان ہے کہ آپ کے پیر و مرشد شاہ آل رسول مار حربی آپ کے جانے سے پہلے اپنے شہر سے باہر نکل کر اس راستے پر کھڑے ہو جاتے تھے جو راستہ سرزمین بریلی کو جاتا ہے. آپ کے عقیدت مندوں نے اپنے استاد سے یا اپنے پیر سے پوچھا حضرت نہ تو آپ کسی سے کوئی چیز خریدتے ہیں نہ کسی سے آپ ملاقات کرتے ہیں، یہاں پہ آ کے بڑی دیر تک کھڑے رہتے ہیں، سبب کیا ہے؟
اس کے جواب میں شاہ آل رسول مار حربی نے فرمایا کہ یہ راستہ جو بریلی کی طرف جاتا ہے، مجھے اس راستے سے ایک عاشق رسول کی خوشبو آ رہی ہے، اور یہ انتظار میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اپنے پیر و مرشد کے دروازے پر حاضر ہوئے، انہوں نے آتے ہی ان کو بیعت کے لیے قبول فرمایا اور ساتھ یہ فرمایا آنے میں دیر لگا دی، میں تو مدتوں سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کو بیعت کے شرف سے مالا مال کیا اور بیعت میں قبول کرتے ہی ان کے پاس جتنے سلاسل کی خلافت تھی، مشہور اور غیر مشہور، معروف اور غیر معروف جتنے سلاسل تھے، تاریخ نگاروں نے جن کی تعداد 13 کے قریب لکھی، امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد نے اپنے اس مرید باوفا کو فرمایا، 13 سلاسل کے اندر خلافت دے کر فرمایا، بیٹے احمد رضا، ہمارے پاس لوگ دور دراز سے آتے، اول تو ہم کسی کو بیعت کے لیے اتنی جلدی قبول نہیں کرتے، جب کسی کے لیے بیعت کا سلسلہ دراز کرتے ہیں پھر خلافت بڑی دور کی بات ہے، عرصہ دراز تک اس کو اوراد و وظائف میں سے گزارتے ہیں، سلوک کی مشکل ترین گھاٹیوں میں سے گزارتے ہیں، اور ان کے لیے طول و طویل قصے ان کے مناظر کے لیے رکھتے ہیں، جن میں سے ان کو گزار کر عشق و ایمان کا سونا نکھارنے کے لیے ہم ان کے یہ معاملات جو ہے چلہ کشیاں طے کرواتے رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے دل پر ہم نظر ڈالتے ہیں، اگر ان کے دل کا آئینہ صاف اور شفاف ہو تب جا کر کسی کو ہم خلافت سے مالا مال کرتے۔ لیکن احمد رضا، میں نے پہلی نظر میں تیرا دل دیکھا، اس کا صاف اور شفاف آئینہ دیکھا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تو اتنی سوکھی لکڑیاں لے کے آیا ہے، میں پہلی مرتبہ آگ دیتا ہوں، یہاں پر آگ لگتی دکھائی دے رہی ہے، تجھے نہ اوراد و وظائف کی ضرورت ہے، نہ سلوک کی مشکل ترین گھاٹیوں کی ضرورت ہے، نہ چلہ کشیوں کے طول و طویل معاملات کی ضرورت ہے، میرے پاس جو میرے سلسلے کی امانتیں ہیں ساری کی ساری تیرے ثبوت کرتا ہوں۔ اور ساتھ پھر امام احمد رضا کے لیے وہاں پر بیٹھے اپنے مریدوں سے فرمایا، میرے مریدوں گواہ ہو جاؤ، کل جب قیامت کے دن رب الجلال مجھ سے پوچھے گا، اے آل رسول مار حربی، بتا میرے لیے کیا لایا؟ عزیزان گرامی قدر، چشم فلک نے یہ نظارہ تو بڑی مرتبہ دیکھا کہ مرید اپنے پیر پہ ناز کرتا ہے، شاگرد اپنے استاد پہ ناز کرتا ہے، ارے چاہنے والا اپنے محبوب پہ ناز کرتا ہے، لیکن سورج کی آنکھ نے اس طرح کے نظارے بہت کم دیکھے ہیں کہ کسی شاگرد پر اس کا استاد ناز کر رہا ہو، کسی مرید پر اس کا پیر ناز کر رہا ہو، ارے کسی عقیدت مند پر اس کا شیخ کامل ناز کر رہا ہو۔ امام احمد رضا کے پیر مرشد فرماتے، کل جب قیامت کے دن رب الجلال نے مجھ سے پوچھا، شاہ آل رسول مار حربی، بتا میرے لیے کیا لایا؟ آپ فرماتے ہیں میں رب الجلال کی بارگاہ میں اپنی نمازیں پیش نہیں کروں گا، میں اپنے رب کے دروازے پر اپنے جہاد، اپنی زکات، اپنے حج، اپنے اوراد و وظائف کے مسئلے، اپنے پیر و مرشد کا معاملہ رب کی بارگاہ میں کچھ پیش نہیں کروں گا۔ جب رب پوچھے گا بتا میرے لیے کیا لایا ہے، میں احمد رضا کو اٹھا کے پیش کروں گا۔ کر رہا تھا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ صرف اپنے عقیدت مندوں کا فخر نہیں، امام احمد رضا صرف اپنے چاہنے والوں کا ناز نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہستی ہے جو اپنے اساتذہ کے لیے بھی قابل فخر ہے، اپنے پیر و مرشد کے لیے بھی فخر کرائے۔ 22 سال کی عمر میں شاہ آل رسول مار حربی کی خلافت سے نوازے گئے اور 23 سال کی عمر مبارک میں آپ اپنے والد محترم کی معیت میں حج بیت اللہ شریف کے لیے حاضر ہوئے، اور
اپنے دل کے اندر جو شخص امنگ رکھتا ہے، تمنا رکھتا ہے، آرزو رکھتا ہے، طلب اور طلب کے معاملے کو جانتا ہے کہ روزہ رسول پہ حاضری کا مسئلہ کیا ہے اور بیت اللہ شریف کا معاملہ کیا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ جو ادھر تڑپ تڑپ کر وقت گزارتا رہا ہے، جب وہ سرزمین حرم کے اندر مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ گیا ہوگا تو دل کا حال کیا۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے سرزمین مکہ میں حاضر ہوئے، حج بیت اللہ شریف سے فارغ ہوئے، اور وہاں پر جو واقعات آپ سے پیش آئے ایک سے بڑھ کر ایک عجیب ہے، یہاں تک کہ ایک دن آپ عصر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد سرزمین حرم سے باہر نکل رہے تھے، سرزمین مکہ المکرمہ کے مشہور مفتی شافعی مسلک کے مفتی شافعیہ حسین بن صالح سے آپ کی ملاقات ہو گئی۔ حسین بن صالح علم و عمل میں سرزمین مکہ میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، میدان فتویٰ کے اندر اور اپنی حق گوئی کے اعتبار سے یہ لاسانی شخص تھا۔ جب مفتی شافعیہ حسین بن صالح نے امام احمد رضا کے چہرے پہ نظر ڈالی تو چہرے کا حال کیا ہے؟ شب بیدار آنکھوں سے فرشتوں کا تقدس برس رہا ہے، اور طلعت جمال کی دلکشی سے پورے مجمع پر ایک رکت انگیز بے خودی کا عالم طاری کر رہے۔ جب انہوں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے، بڑی دیر تک اپنی نگاہوں کی پیاس بجھانے کے بعد پھر بڑی انہوں نے بڑے سادے انداز کے ساتھ اپنی زبان سے جملہ نکالا جس کو ہم سونے کے پانی سے بھی لکھیں خدا کی قسم اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتے۔ فرماتے واللہ واللہ ھذا الجبین واللہ انی لاجد نور اللہ من ھذا الجبین، اللہ کی قسم اس پیشانی کے اندر رب الجلال کا چمکتا ہوا نور دیکھ رہا۔ اور امام احمد رضا کی کلائی کو پکڑا، بےسادانہ انداز میں امام احمد رضا کو اپنے گھر لے گئے اور ان کی خدمت میں دسترخوان بچھا دیا، اور پہلے بغیر سابقہ آشنائی کے ان سے بار بار کہا کہ تیری پیشانی میں رب کا چمکتا ہوا نور دیکھ رہا۔ امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ جب حج بیت اللہ سے فارغ ہوئے اور آخری طواف کرنے لگے، طواف کرتے وقت حجر اسود کے سامنے آئے اور اپنی زندگی کی وہ مشہور نظم نعتیہ نظم پڑھی پھر بدی انداز میں جو پہلے نہیں لکھی تھی، بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر کیا کہتے؟ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، آؤ اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، آب زمزم کو پیا اور خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ اب ساقی کوثر کا بھی درجہ دیکھو۔ اور پھر اس معاملے کو بھی محسوس کیا، طبیعت کی حساسیت کے اعتبار سے جو چیز بیت اللہ شریف پر وارد ہوتی تھی اس کا بھی اظہار کر دیا، اور کیا فرمایا؟ غور سے سن تو اے رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو اے رضا، کعبہ سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ اور بجٹ میں ڈوبتے ہوئے والہانہ انداز میں یہاں سے بیت اللہ شریف کی حاضری کے بعد پھر روضہ رسول کی حاضری کے لیے چلے۔ انداز کبھی عبد الرحمان جانی کا ہوتا ہے، انداز کبھی شیخ الدین بصیری کا ہوتا ہے، انداز کبھی سعدی شرازی کا ہوتا ہے، انداز کبھی شیخ رفائی کا ہوتا ہے۔ جب چل رہے ہیں دل میں ایک تمنا ہے، ایک آرزو ہے، ایک خواہش ہے، ایک طلب ہے، ایک طرف ہے، جب بارگاہ مصطفیٰ میں جاؤں گا تو میرے آقا کی حالت تو یہ ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، جو سرزمین ہندوستان کے اندر بیٹھ کر ماہیے پہ آپ کی طرح تڑپتا رہتا تھا، جو اپنے محبوب کے لیے ہر وقت ترانے گاتا رہتا تھا، جو ہر لمحہ اپنے محبوب کی ذات پر درود و سلام کے گلے پیش کرتا تھا، آج اس کی تمنا یہ ہے کہ میرے خوابوں میں آمنہ کا نام جلوہ فرما ہو جائے، میرے خواب سرکار کے آنے سے حقیقی معنوں میں میرا سینہ مدینہ ہو جائے۔ لیکن ادھر حالت یہ ہے کہ وہ بھی اپنے عاشقوں کا امتحان دیا کرتے ہیں، ایک دن گزرتا ہے، دوسرا دن گزرتا ہے، 2 دن بیتتے ہیں، 2 راتیں بیت جاتی ہیں، عشق و ایمان کے سونے کو مزید نکھارنے کے لیے، اس کا امتحان لینے کے لیے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کو کسی خواب کے اندر آقا کونین کی زیارت نصیب نہیں ہوئی۔ تیسرے دن 2 دن گزر جانے کے بعد، 2 راتیں گزر جانے کے بعد امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ روضہ رسول کے سامنے آئے
اور اپنا مشہور کلام صرف بدی پڑھنا شروع کیا جس کے الفاظ یہ تھے، وہ سوئے لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن میں بہار پھرتے ہیں، تجھ سے جو یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں، تجھ سے جو یار پھرتے ہیں یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، اور آنکھوں میں پڑھتے پڑھتے بجٹ کے اندر ڈوب کر اس نظم کا آخری شعر پڑھتے ہیں اور کہتے کیا ہیں، تیری بات کوئی کیوں پوچھے رضا، کچھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ آج بھی انکساری کا یہ حال ہے، اپنے آپ کو یہ کہہ رہے کچھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، کچھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ وہ تعدد مرتبہ اس مصرے کا تکرار کیا جب یہ بار بار کہتے ہیں اس کا سونا نوانا سونا جمانا بن رہا ہے، اور ادھر حسن بھی اپنا جلوہ بے نقاب کرنے کے لیے بیکار ہو جاتا ہے، ادھر کہتے ہیں تیری بات کوئی کیوں پوچھے رضا، کچھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، ادھر روضہ رسول سے آواز آتی ہے احمد رضا میرے دروازے پر عبد الرحمان جامی بھی آتا رہا ہے، شادی شرابی بھی آتا رہا ہے، ارے میرے دروازے پر امام مالک بن انس امام دار الحجرہ بھی آتا رہا ہے، میرے دروازے پر چل کے جلال الدین سیوطی بھی آتا رہا ہے، شرف الدین بشیری بھی آتا رہا ہے، شیخ رفاعی بھی آتا رہا ہے، لیکن ان کا آنا اور تھا، تیرا آنا اور ہے۔ اب میں سب کو زیارت دیتا رہا، سب کو دیدار دیتا رہا، لیکن خواب میں لیکن تجھے سب سے جدا دیتا ہوں، جاتی آنکھوں سے میرا دیدار۔ عزیزان گرامی قدر، جب ہم امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا جائزہ لیتے، پوری زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات اظہر من الشمس ہو جاتی ہے کہ یہ وہ ہستی ہے جب ان کے دل کی تپش بڑھ جاتی ہے تو دیار حبیب کا سفر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے شام و سحر اور شب و روز کا ایک ایک لمحہ دینی مہمات میں سرجہ مصروف ہے کہ نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنے کی انہیں مہلت نہیں ملتی، نگاہ اٹھا کر بھی انہیں دیکھنے کی مہلت نہیں ملتی۔ ہزار انداز دل نمائی پر آج تک خیال غیر کو باریابی کی اجازت نہیں مل سکی۔ ان کی نوک قلم کا ایک ایک قطرہ فکر و اعتقاد کی جنتوں میں کوثر و تسنیم کی طرح بہ رہا ہے۔ ان کے عشق و ایمان کی روح ان کے وجود کی رگ رگ میں اس طرح رچ بس گئی ہے کہ اپنے محبوب کے شوکت جمال کے لیے ہر وقت بے چین رہتے، ان کے دل کا دعا کبھی بند نہیں ہوتا، ان کے جگر کی آگ کبھی نہیں بجھتی، اور نقش و نگارے جانا کے لیے ان کے دل کی روشنائی کبھی نہیں ہوتی، پلکوں کا قطرہ دھڑکنے نہیں پاتا، آنسوؤں کا ایک نیا طوفان ابھرنے لگتا ہے۔ وہ اپنے محبوب کے وفاداروں پر اس طرح مہربان تھے کہ قدموں کے نیچے دل بچا کر بھی اپنے اہتمام شوق کی تشنگی محسوس کرتے رہے، اور جہاں وہ اہل ایمان کے لیے لالا کے جگر کی ٹھنڈک تھے، وہی اہل کفر کی بغاوت کے حق میں غیر و جلال کا چاہتا ہوا تھے۔ وہ اپنے محبوب کے دشمنوں کے خلاف جب قلم کی تلوار لے کر اٹھتے تھے تو انگلیوں کی ایک ایک جنبش پر تڑپتی ہوئی لاشوں کا انبار لگا جاتے تھے۔ خود ان کا اپنا کہنا ہے کل کے رضا ہے، خنجرے خونخوار برفبار، اعدا سے کہہ دو کہ خیر منانے نشر کریں، اور کہیں یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ ہے دین کی تقویت اس کے گھر، یہ ہے مستقیم سرات شر، یہ جو شکی کے دل میں ہے گاؤ ہر تو زبان پہ چوڑا چما رہے، ارے حبیب پیارا تو عمر بھر کرے فیض وجود ہی شر بسر، کھائے تجھ کو سبے خطر تیرے دل میں کس کو کھا رہے، ارے دوستی کا پیمان باندھنا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ ان دشنام ترازوں سے ہنس کر بات کرنا اور آنکھ ملانا بھی اپنے نمو سے عشق کی توہین سمجھتے ہیں۔ بارگاہ رب العزت اور شان رسالت میں ان کا ذوق احترام و ادب اس درجہ لطیف تھا کہ متکلم کے قصد و نیت سے قطع نظر وہ الفاظ کی نوک پلک پر بھی شرعی تعبیرات کے پہرے بٹھاتے، ہوائے نفس کی دبیب گرد کے نیچے چھپ جانے والی شاہراہ حق کو انہوں نے اس درجہ خودسلوبی کے ساتھ واضح کر دیا کہ اب اہل عرفان کی دنیا، اب اہل حق کی دنیا، اب اہل محبت کی دنیا اب بیک زبان امام احمد رضا کو مجدد کہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ان کے فکر و نظر کی اصابت، ان کے علم و فن کا تباہر، ان کے فضل و کمال کی انفرادیت، ان کے شریعت تقویٰ کا انتظام، ان کے مجدد کرب کی برتری، ان کے تجدید و ارشاد کا منصب امامت اور دین و سنت کے
کے دل کا عشق و اخلاص پورے عرب و عجم نے تسلیم کیا ہوا ہے. اور جہاں وہ اپنے زمانے کے بہت بڑے سخن گر تھے, لیکن زمانہ جانتا ہے زندگی بھر ان کی زبان کبھی بھی اہل دنیا کی منقبت سے آلودہ نہیں ہوئی. دنیا کے احباب ریاست بارہا مرتبہ ان کی چوکھٹ پر سر ٹکراتے, ناکام و نامراد واپس لوٹے, کہتے رہے سب کچھ دیتے ہیں, کبھی قلم کو ہمارے لیے بھی حرکت دو. جب امام احمد رضا جب اس کے ہاتھوں مجبور ہوئے, قلم پکڑا, کاغذ لیا, اپنے آقا کی شان میں لکھنا شروع کیا ہے. آقا نے لکھتے رہے اور آخر میں کہا کروں مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارائے نہ نہیں. عزیزان گرامی قدر, جب ہم امام احمد رضا کی زندگی کا جائزہ لیتے, ان کی زندگی کا ایک رخ نہیں, وہ ہستی ہمہ جہت شخصیت کی مالک ہے. بیک وقت مفسر قرآن بھی ہیں, بیک وقت محدث اعظم ہندوستان بھی ہیں, بیک وقت فقیہ اعظم بھی ہیں. ارے زندگی کا کوئی پرچہ ایسا نہیں جس پر امام احمد رضا اپنے ہمجولیوں میں, ہم اثروں میں ایسے نظر رکھتا ہو جس طرح ستاروں کی ضرورت میں چودھری کا چاند دکھائی دے رہا. جب ہم ان کو محدثین کی صف میں دیکھتے ہیں, عزیزان گرامی قدر, جو محدثین کے 5 درجے بتائے گئے, سب سے پہلا درجہ طالب کا, دوسرا شیخ الحدیث کا, تیسرا حافظ الحدیث کا, چوتھا درجہ حجت الحدیث کا, اور 5واں درجہ حاکم حدیث کا. توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ. اسی طرح جون کے امام احمد رضا کی زندگی کا جائزہ میں آپ کے سامنے رکھوں. جب ہم محدثین کی صف میں ان کو دیکھتے, 5 درجے جو محدثین کے, پہلا طالب, اس کو کہتے ہیں جو حدیث پڑھنے میں مشغول ہوتا ہے. دوسرا شیخ الحدیث یا محدث, جو حدیث پڑھاتا ہے, جس طرح ہمارے استاد محترم جدید الحدیث ہیں. اس کے بعد تیسرا درجہ حافظ الحدیث. کون ہوتا ہے حافظ الحدیث؟ کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کو 1,00,000 حدیثیں سند کے اعتبار سے, متن کے اعتبار سے, جرح کے اعتبار سے, تعدیل کے اعتبار سے, راویوں کی زندگی کے اعتبار سے, ان کی پیدائش اور ان کے وسائل کے اعتبار سے, راویوں کی زندگی پر وارد ہونے والے اعتراضات کے جوابات اور رد کے اعتبار سے, جس کی نظر سے 1,00,000 حدیثیں مکمل طور پر اس کے سامنے موجود ہوں, اس کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے. اور اسی اعتبار سے جس کو 3,00,000 حدیثیں یاد ہوں, اس کو حجت الحدیث کہا جاتا ہے. اور جس کی نظر سے حدیث کا کوئی گوشہ, حدیث کا کوئی کونا, حدیث کا کوئی اینگل, حدیث کا کوئی رخ, حدیث کا کوئی ذرہ, چاہے متن سے تعلق رکھے, چاہے سند سے تعلق رکھے, چاہے راویوں کی زندگی سے تعلق رکھے, چاہے راویوں کی پیدائش اور وفات سے تعلق رکھے, چاہے راویوں کے علاقے سے تعلق رکھے, چاہے راویوں کے حافظے کے قوی اور ضعیف ہونے سے تعلق رکھے, جس کی نظر سے حدیث کا کوئی ذرہ خالی نہ ہو, اس کو حاکم حدیث کہا جاتا ہے. جب ہم امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے ان گوشوں پر نظر ڈالتے ہیں, توجہ ہے نا, جن کے ذرا سبحان اللہ کہیے. عزیزان گرامی قدر, جب ہم آپ کی زندگی کے ان گوشوں پر نظر ڈالتے ہیں تو برملا اہل تحقیق کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ اوپر والا حاکم حدیث کا درجہ چھوڑ دو, نیچے والے چاروں درجے امام احمد رضا علیہ بھائی. یا تو آپ میری بات کو سمجھ نہیں سکے, یا پھر میں سمجھا نہیں سکا ہوں. بڑا دبا سے کہو نا سبحان اللہ. اسی لیے ہندوستان کے محدث اعظم جب تاریخ میں لکھا جائے گا, 1, 2, 3, 4 صدیوں میں نہیں بلکہ ساری صدیوں میں ہندوستان کی سرزمین کا محدث اعظم امام احمد رضا. پھر میں آپ کی خدمت میں کروں, اگر فقاہت کا میدان دیکھا جائے, امام احمد رضا فقاہت کے میدان میں کس درجے پر فائز ہے؟ علماء تشریف فرما ہے, ان کی موجودگی میں یاد کرنا چاہوں گا کہ فقیہوں کے جو 7 درجے, سب سے پہلا درجہ مجتہد کی شرح کا, دوسرا درجہ مجتہد فی المذہب کا ہے, تیسرا درجہ مجتہد فی المسائل کا ہے, اوپر سے نیچے آ رہا, مجتہد فی الشرع, مجتہد فی المذہب, مجتہد فی المسائل, اور پھر اصحاب ترجیح, اور پھر اصحاب تحقیق, پھر ممجدین, اور پھر بہت مکلف اہل حق نے کہا جب 7 درجے دیکھے جاتے ہیں تو پھر اوپر والے 2 درجے چھوڑے جائیں, نیچے والے 5 درجوں کی حالت آئی. امام احمد جب ہم امام احمد رضا کی زندگی کے ایک رخ کا جائزہ لیتے ہیں, اہل حق
مبشرین کی صف میں امام احمد رضا کو رکھوں. اور میدان تفسیر کے اندر آپ نے 11 رسالے لکھے جن میں معالم التنزیل پر آپ کا حاشیہ موجود ہے, الاتقان پر آپ کا حاشیہ موجود ہے, در منصور پر آپ کا حاشیہ موجود ہے, بیضاوی پر آپ کا حاشیہ موجود ہے, جلالین پر آپ کا حاشیہ موجود ہے. اور میں زیادہ اس پر وقت نہیں لگانا چاہتا, صرف عرض کرتا ہوں آج ہمارے درسیات کے اندر میدان تفسیر کے اندر جو کتاب مرکزی حیثیت رکھتی ہے اور جس پر اساتذہ اور جس پر طلباء سر ٹکراتے رہتے ہیں, اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے سمجھانا, اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے سمجھنا, وہ قاضی بیضاوی کی کتاب ہے. قاضی بیضاوی مرکزی حیثیت رکھتا ہے درسیات کے میدان میں. اس کی تفسیر جب امام احمد رضا سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ قاضی بیضاوی اور خازن اور جو لوگ لکھنے والے ہیں نا تحریر کے میدان میں جو مسائل پر کلام کرتے ہیں, علامہ علاء الدین ابن خازن کی تفسیر بھی ان کی نظر سے اجل نہیں رہ سکتی. امام احمد رضا کا فن تفسیر میں مقام دیکھو, توجہ ہے نا. آپ کے ذہن سے باتیں تھوڑی سی اونچی ہیں لیکن چلتے جاؤ نا صاحب. جس ہستی کی بات ہو رہی ہے اس کا مرتبہ ہی اتنا بڑا ہے جنہیں بات کرنے کا مجبور ہوں. جب پوچھا جاتا ہے امام احمد رضا سے قاضی بیضاوی اور خازن ان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے, کیسے مبصر ہے, اب امام احمد رضا اپنے ہونٹوں کو جنبش دیتا ہے اور فرماتے قاضی بیضاوی اور خازن ائمہ تفسیر میں سے نہیں ہے. میں سمجھاؤں کیسے آپ کو یہ بات, میں آپ تک کیسے یہ منتقل کروں, میں یہ کیا کہہ رہا ہوں. جو قاضی بیضاوی کو اور خازن کو تفسیر کا امام نہیں مانتا خود کتنے درجے پر فائل ہوگا. اور یہ تو اس طرح کا نعرہ لگاتے ہیں. امام احمد رضا کی محفل کے اندر اس طرح کے نعرے ہوتے, جھوم کے ذرا سبحان اللہ کہو. میری بات سنیے نا, سنیے حضرات, یہ نعرہ کوئی مولوی لگائے نا, جس کو پتا ہے احمد رضا کیا ہے. عزیزان گرامی قدر جو میں بات کر رہا ہوں سن لو, یہ تو میدان تفسیر ہے, میدان فقہ ہے, میدان حدیث ہے. میں منطق اور فلسفے کے میدان میں احمد رضا کا مقام آپ کے سامنے رکھوں. خدا کی قسم امام احمد رضا کے جو رسائل ہے الحمدللہ پر آپ کا حاشیہ ہے. قاضی بیضاوی یہ قاضی مبارک پر آپ کا حاشیہ موجود ہے, اس کو مبین پر آپ کا حاشیہ موجود دکھائی دیتا ہے. امام احمد رضا کو جب منطق کے میدان میں دیکھتے ہیں, فلسفے کے میدان میں دیکھتے ہیں, خدا کی قسم دل جھوم جاتا ہے اور پڑھنے والا بندہ کیا اٹھتا ہے. اگر ان کے زمانے میں ارسطا تالیف بھی ہوتا, بوئی سینا بھی ہوتا, احمد رضا کی شاگردی کے لیے مجبور ہو جاتا. آپ کہیں گے یہ بات کیا کر گیا ہے, آؤ میں آپ کے سامنے رکھوں. یہ کئی صدیوں کا سفر ہے میدان منطق میں. انہوں نے جو تعریف کی ہے علم کی, توجہ ہے نا. اب بعض بندوں کے لیے یہ 12 پتھر بار والی بات ہے, کیونکہ ان کو علماء اس سے محدود ہو سکتے ہیں, عام بندہ نہیں. توجہ ہے نا جو میں بات کر, کیونکہ جس ہستی پر آپ نے کلام کرنا ہے اس ہستی کا مرتبہ اتنا ہے کہ اس کے اعتبار سے بات کی جائے. میں نے آپ کے ذوق کی تسکین کا سامان بھی رکھا تھا, اب میں ان کے علمی معاملات بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. امام احمد رضا فلسفے اور منطق کے میدان میں کتنی بڑی ہستی کا نام ہے. کئی 100 سالوں کا سفر جو منطقیوں نے طے کیا, اس کے اندر سب نے جو انسان کی تعریف کی ہے, سب نے جو علم کی تعریف کی ہے, الصورت الحاصلۃ من الشیء عند العقل, الصورت الحاصلۃ من الشیء عند العقل. یہ 200 کئی 100 سالوں کا سفر ہے. ہر منطقی یہ بیان کرتا ہے, امام احمد رضا اس کے سامنے اپنا سینہ تانتا ہے. فرماتے ان بے عقلوں کو اتنا بھی پتا نہیں چل سکا کہ علم کی تعریف کیا ہوتی ہے یا یہ ہوتی ہے. امام احمد رضا نے اس کو قبول نہیں کیا اور علم کی تعریف میں اپنا نیا نظریہ بیان کیا. اور منطقیوں کے میدان میں کیا ہی اچھا ہوتا کہ احمد رضا کے ماننے والے بھی احمد رضا کی بات کو پڑھ لیتے. کس غلط کی بات ہے کہ آج بھی منطقی بنائے وہی بناتا ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کو رد کیا. پھر سنیے, اب جو انہوں نے انسان کی تعریف کی ہے منطقیوں نے, رسالہ تعریف الاشیاء دیکھیے, ہر لکھنے والے نے کیا لکھا ہے, انسان حیوان ناطق ہے. اعلیٰ حضرت جو ہے نا, یہ تو چلتی ہوئی ہواؤں کا رخ موڑنے والے, یہ تو اٹھے ہوئے سروں کو جھکانے والے, یہ تو سمندروں کے رخ موڑ کر خود اپنا رخ مبین کرنے والے
والی ہستی ہے. حیوان ناطق سب نے تعریف کی. امام احمد رضا فرماتے ہیں حیوان ناطق انسان کی تعریف کرنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جوم کے ذرا کہو نا یار. حیوان ناطق انسان کی تعریف کر جانا بس حیوان ناطق ہے. حیوان کی تعریف الگ کرتے ہیں پھر ناطق کی الگ کر کے کہتے ہیں. اتنا تو بتاؤ یہ گوشت کی بوٹی بولتی ہے یا اس کے اندر کچھ اور بولتا ہے؟ اگر یہ کہو کہ روح بولتی ہے تو پھر تو اس پر سرے سے یہ بات ثابت آ ہی نہیں کرتی وہ حیوان آئی نہیں. اور اگر یہ کہو گوشت کی بوٹی بولتی ہے تو پھر روح کا معاملہ کدھر گیا؟ امام احمد رضا نے منطقیوں پر بھی پورا کلام کیا ہے. اور میدان حیات کے اندر فلکیات میں ارضیات میں امام احمد رضا کو دیکھا جائے آج بھی ان کا رسالہ موجود ہے. فوز مبین در رد حرکت زمین. اس پر امام احمد رضا نے زمین کے ساکن ہونے کے بارے میں 105 دلائل پیش کیے. پوری آواز سے بولو. اب 105 میں جو بات سنانے لگا ہوں تمہارا دل بجٹ کر اٹھے گا اس بات سے. 105 دلیلیں آپ نے دی. اور جب یہ دلیلیں سرزمین پاکستان کے ہیرو ڈاکٹر عبد القدیر خان کی نظر سے گزرتی ہیں, جب آپ حضرت کی اس کتاب کو وہ دیکھتا ہے اس پر مناتے اٹھتا ہے, کہتے یہ الگ بات ہے نظریہ کسی کا کیا ہے یا کیا نہیں ہے. خدا کی قسم حرکت زمین پر جتنی کتابیں میری نظر سے گزرے ہیں ان میں سے ایک بھی دلیل ایسی نہیں جیسی دلیل احمد رضا نے 105 بیان کر کے. ڈاکٹر عبد القدیر کا بیان کئی مرتبہ کر چکا ہے. عزیزان گرامی قدر پھر میں آپ کی خدمت میں امام احمد رضا کی زندگی کا ایک ایک گوشہ رکھوں. جس رخ سے بھی دیکھو امام احمد رضا کو 1200 سے زائد کتابیں لکھی ہیں امام احمد رضا نے 72 علوم پر. تمہیں تو 72 علوم یاد کرنے کے لیے مصیبت تمہاری زندگی بیت جائے. 72 علموں پر امام احمد رضا نے نہ صرف طب آزمائی کی ہے بلکہ یادگار کے طور پہ کتابیں چھوڑی. امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد و کلام پر جو کتابیں لکھی ان کی تعداد 60 سے زائد ہے. امام احمد رضا نے فن حدیث پر جو کتابیں لکھی اس کی تعداد جو ہے وہ 55 سے زائد ہے. اور امام احمد رضا نے فقہ میں تجوید میں اصول فقہ میں اور تنقید کے اوپر جو کتابیں لکھی ان کی تعداد 240 سے بھی زائد. ریاضی پہ ان کا کلام موجود ہے, مناظرے پہ ان کا کلام موجود ہے, منطق پہ لکھا, فلسفے پہ لکھا, معانی پہ لکھا, بیان پہ لکھا, ادب پہ لکھا, اصول فقہ پہ لکھا, فقہ پہ لکھا, تفسیر پہ لکھا, اصول تفسیر پہ لکھا, حدیث پہ لکھا, اصول حدیث پہ لکھا, نظم و نثر اردو میں لکھا, نظم و نثر فارسی میں لکھا, نظم و نثر عربی میں لکھا, ریاضی میں لکھا, لامحم پہ لکھا اور جبر پہ لکھا اور کاف پہ لکھا. امام احمد رضا نے زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جس پر اپنا کلام نہ چھوڑا. اور ان کی زندگی کا جب ہم جائزہ لیتے اتنے علوم کہاں ہیں. کبھی آپ اصول فقہ کا ہی ایک حصہ دیکھ لیں, خاص, عام, مشترک, معول, مطلق, مقید, ظاہر, نص, مفسر, محکم, خفی, مشکل, مجمل, متشابہ, حقیقت, مجاز, صریح, کنایا, دلالت النص, عبارت النص, اشارت النص, اقتضاء النص, تخصیص نوع, تخصیص جنس, تخصیص فرد, ادا, قضا, ادائے کامل, ادائے کاثر, قضائے کامل, قضائے کاثر, بیان تفصیل, بیان تغییر, بیان حال, بیان بدل, امر, مامور بہی, حسن بنفسہ ہی, حسن بخیر ہی. اور یہ الفاظ نہیں, خدا کی قسم اس کے پیچھے حقیقت کا سمندر تھا کہ مارتا دکھائی دیا. ہو سکتا ہے یہ باتیں آپ کے ذہن کے لیے بوجھ بن رہی ہوں. عزیزان گرامی قدر میں آپ کی خدمت میں جو بات کر رہا ہوں سنیے. امام احمد رضا کو یہ ایک بندے کا نام نہیں ہے, فرد واحد کا نہیں, بلکہ یہ تو تقدیس رسالت کی اعلیٰ تحریک کا نام ہے. امام احمد رضا تو اس شاہکان مصطفیٰ کے دھڑکتے ہوئے دل کا نام ہے. امام احمد رضا تو پروانۂ مصطفیٰ کے چہرے کے جوہر کا نام ہے. امام احمد رضا تو آقا کونین کی عصمت کی حفاظت کرنے والی ننگی تلوار کا نام ہے جو ہم کو عطا کیا ہے. اور پھر ایک گوشہ نہیں, امام احمد رضا سے جو میدان فتویٰ کے اندر مسائل پوچھے جاتے ہیں اس میں صرف ہندوستان نہیں پوچھتا,
उसमें सिर्फ पाकिस्तान वाले नहीं पूछते, पंजाब नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, हैदराबाद दक्कन नहीं, कराची नहीं, सिंध नहीं, अफगानिस्तान नहीं, बल्कि अरब की सरजमीन के लोग। और मैं आपके लिए ये भी एक नया मामला रखूं, ये जो कागज का नोट अभी आपने फेंका है, ये किसके बरहूने मिन्नत है? दुनिया के सारे फकीह एक तरफ, मौलवी रशीद अहमद गंगोई का फतवा और उलमाए देवबंद के दूसरे मुफ्तियान का फतवा और सरजमीन हजाज मुकद्दस के मुफ्तियान का फतवा, ये कागज का नोट बनाना जायज नहीं। जब इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह दूसरी मर्तबा हज बैतुल्लाह शरीफ के लिए हाजिर हुए, वहां पर दीगर सवालों के साथ एक सवाल यह भी रखा गया। और इस सफर में जब आप गए थे तो चलते वक्त आपने अपनी जिंदगी की मशहूर नज़म लिखी, शुक्र खुदा के आज घड़ी उस सफर की। अब उनके कहो ना सुभान अल्लाह। अब ये न देखो कि कोट मोहम्मद में रखे हो, मैं समझता हूं ये तकरीरें तुम्हारे सर के ऊपर से गुजर जाएं, लेकिन मैं इसको कोट मोहम्मद नहीं, खुदा की कसम, मैं तो इमाम अहमद रजा के चाहने वालों का चेहरा देख रहा हूं। मैं आपकी सगा पर उतर के तकरीर नहीं कर रहा, मैं उनकी हस्ती को सामने रख के बोल रहा हूं। अजीजान ग्राम कदर, मैं जो बात अब कर रहा था, कागज का नोट हर मुफ्ती ने लिखा, मुफ्ती मजहरुल्लाह देहलवी ने भी फतवा दिया इस पर कि कागज का नोट बनाना जायज नहीं। जिसके पास फतवा गया, इमाम अहमद रजा जब हजाज मुकद्दस में गए, अपने इमाम का मर्तबा तो देखो, अपने इमाम की शान को देखो हजरात। इमाम अहमद रजा जब हजाज मुकद्दस में गए तो फिर जो हरम की सरजमीन के मुफ्ती थे सारे अहमद रजा के दरवाजे पे खड़े थे। सबने ये इस्तफ्ताह किया था, बताओ कागज का नोट बनाना जायज है ना जायज है? इसके जवाब में इमाम अहमद रजा ने फिर चंद घंटों के अंदर फिर रसाला लिखा है अपना, किफलुल फकीह अलफाहम फी अहकाम किरतास दराहम, और उसमें 1 2 4 आज तक जुलिए नहीं 20 जुलिए लेकर कहा कि ये समझते हो कि कागज का नोट जो है, ये कागज का नोट 2 रुपए 4 रुपए में नहीं बिक सकता, इस कागज की कीमत 2-4 नहीं हो सकती। कहते अरे नादानो, ये कीमत कागज की नहीं है, ये कीमत उस मोहर की है जो गवर्नमेंट लगा के दे रहे हैं। इमाम अहमद रजा के अंदर उसमें मिन्नत है कागज का नोट बनना, इससे पहले किसी मुफ्ती का फतवा नहीं है। ये इमाम अहमद रजा है जिसने पहला फतवा दिया, जिनके कहो सुभान अल्लाह। अब मैं चलते चलते आपकी ज़हन की सतह पर उतर के 2-4 बातें करना चाहता हूं। और उलूम पर मैं क्या गुफ्तगू करूं, जबर पे करूं, जबर मुकाबला पे करूं, तकसीर पे करूं, ज्योमेट्री पे करूं। कभी ज्योमेट्री देखो ना, आपने फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, वेलासिटी को जानते हो, जमूत को जानते हो, तुम्हारे ज़हन के अंदर है इसके ये मामलात, लेकिन कभी इमाम अहमद रजा को देखो। जब मैंने आला हजरत इमाम अहमद रजा की वो रियाजी के उलूम पर लिखी किताबें देखी, खुदा की कसम दिल चाहता है ये कैसे जाबिर बिन हज्जान हो, मूसा फारदी हो, इब्न अल हसन हो, अगर अहमद रजा के जमाने में होते इनकी शागिर्दी के साथ में बैठ जाते। जाबिर बिन हज्जान से भी ऊंचा मकाम दिखाई देता, मूसा फारदी से ऊपर दिखाई देता है। इमाम अहमद रजा की जिंदगी का कोई एक गोशा नहीं है हजरात। अब सुनो, ये जो तर्जुमा कुरान है, ये आपके लिए ज़हन में आसानी से उतर जाएगी ये बात। इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह ने 1911 में तर्जुमा कुरान लिखा है, और लिखने का अंदाज ये होता था कि खुद कागज कलम नहीं पकड़ते थे, कागज कलम खुद नहीं पकड़ते। अब तसनीफ से फारिग होने के बाद, असर की नमाज के बाद, जब चहलकदमी के लिए बाहर जाते हैं ना, आपके खलीफा, आपके शागिर्द खास सदर शरिया मौलाना अमजद अली आजमी, कभी उनकी ये उर्दू में लिखी किताब बहार शरीयत देखो, हजार मसाइल पर मबनी ये किताब है। जिंदगी का कोई कुछ ऐसा नहीं जिस पर कलाम न करिए, जिसके बारे में सदर शरिया के बारे में आला हजरत आप कहते मेरा अमजद मर्द का पक्का, इससे बहुत कचियाते ये हैं। इमाम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह तर्जुमा बोलते जाते, शागिर्द कागज कलम पकड़ के लिखते जाते, तो जिसको इस अंदाज से लिखवाया गया हो वो तर्जुमा जमाने का शाहकार है। मैं आपके सामने रखूं, 1911 में सर सैयद अली गढ़ी का तर्जुमा इससे पहले, शाह वली मुहद्दिस तहलवी का तर्जुमा इससे पहले फारसी जुबान में, उनके दोनों बेटों का तर्जुमा शाह अब्दुल कादिर का, शाह रफीउद्दीन का इनसे पहले, और उलमाए देवबंद के महमूद उल हसन का, अशरफ अली थानवी का, अब्दुल माजिद दरियाबादी का, डिप्टी नजीर का, मिर्जा साहब का और दीगर तर्जुमे। ये तो बहुत बात की बात। आओ मैं थोड़ा सा तकाबली जायजा पेश करूं आपके सामने, इमाम अहमद रजा का तर्जुमा क्या है और उनका तर्जुमा क्या है।
قرآن مجید کی مشہور آیت کریمہ سورہ فتح کی، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. مولوی اشرف علی تھانوی حکیم الامت دیوبند، میں کوئی معاملہ جملہ ایسا نہیں نکال رہا جس سے کسی کے دل پر ضرب پڑے، صرف میں آپ کو احمد رضا کا مقام بتانا چاہتا ہوں. مولوی اشرف علی تھانوی کا ترجمہ بازار میں ہے، آپ کی مکتبوں میں پڑا اٹھا کے دیکھیے. لکھتا کیا، اے نبی ہم نے تیرے لیے کھلی فتح کو کھول دیا، تیرے گناہ جو تو نے پہلے کیے وہ بھی بخشے، تیرے وہ گناہ جو تو بعد میں کرے گا وہ بھی بخشیں گے. نبی کو صرف گناہگار نہیں کہا، ماضی میں بھی گناہ کیے، قرآن کے نازل ہونے کے بعد بھی گناہ کرنے والا کہا جا رہا ہے. اور کہتے ہیں بھائی یہ شاگرد استاد سے پوچھو، ان کے استاد محمود الحسن ہیں، شیخ الہند کا لقب دیا جن نے مرثیہ گنگو ہی لکھا ہے، اور پھر شریعت کا دامن تار تار کیا ہے اس بندے نے. اس کے ترجمے پر علماء دیوبند کو بڑا ناز، اس کو آج بھی کھڑا کھڑا پیش کرتے، دیکھو جی کیسا ترجمہ ہے. جب اس کی طرف رجوع کیا گیا تو کہتے ہیں چھوٹے میاں تو بڑے میاں سے پوچھو، کہتے اے نبی ہم نے تیرے لیے کھلی فتح کو کھول دیا، اور تیری خطائیں جو تو نے بعد میں کی، جو تیری وہ خطائیں جو تو نے پہلے کی وہ بھی بخشی، جو تو بعد میں کرے گا وہ بھی بخشیں گے. نبی کو گناہگار کہا، ماضی میں گناہوں کا ذکر کیا، مستقبل میں کیا، خطاکار کہا. اب نبی کو خطاکار گناہگار انہوں نے کہا جن کو دعویٰ ہے کہ ہم سنی ہیں. سبحان اللہ. اور حالانکہ اہل سنت کی عقائد کی کتابوں کا اجماعی نظریہ ہے. استاد محترم موجود ہیں، پوچھ لیجئے. یہاں پر آپ دیکھیے فقہ اکبر، شرح فقہ اکبر، مواقف، شرح مواقف، نبراس، شرح عقائد، تمہید، تکمیل الایمان، چاہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھ رہا ہو، چاہے خیالی آسیہ خیالی ملا عبدالحکیم سالکو بھی لکھ رہا ہو، چاہے علامہ نشوی کا کلام ہو، چاہے ابو شکور سالمی کا کلام ہو، چاہے علامہ عبدالعزیز پرہانی کا کلام ہو، چاہے ملا علی قاری لکھ رہا ہو، چاہے میر سید شریف جرجانی لکھ رہا ہو، اہل سنت کی 8 کتابیں جو عقائد کے موضوع میں ہیں سب کا اجماعی نظریہ ہے ان الانبیاء کلهم معصومون عن الخطاء عن الصغیرۃ والکبیرۃ من قبل النبوۃ وبعد النبوۃ. اللہ کے سارے نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، چھوٹے گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں، بڑے گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں. اعلان نبوت سے پہلے بھی پاک، اعلان نبوت کے بعد بھی. اب یہ نعرہ حضرت جیسا نہیں لگتا، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. جس طرح تقریر میں کر رہا ہوں جھوما نہ پم بھی بنانے کو احمد رضا کے چاہنے والے بیٹھے ہیں. میں جو بات کر رہا تھا اہل سنت کا اجماعی نظریہ کتابوں نے، اللہ کے سارے نبی گناہوں سے پاک، چھوٹے گناہوں سے بھی پاک، بڑے گناہوں سے بھی پاک، اعلان نبوت سے پہلے بھی پاک، اعلان نبوت کے بعد بھی پاک. اور یہ ہستیاں نبی کو گناہگار، خطاکار، ماضی میں بھی گناہ، مستقبل میں بھی گناہ. ایسے وقت میں جب عصمت نبوت پر باقاعدہ طور پہ اس پر آپ نے پنجے گار کے ظلم کی انتہا کی جا رہی تھی، نظریے پر ضرب کاری لگائی جا رہی تھی، اور کوئی نہیں بولا. نقی علی خان کا لخت جگر بریلی کا تاجدار بولتا ہے، فرماتے آؤ ہم بتائیں اس کا ترجمہ کیا ہے. اور پھر یہ نہیں کہا کہ عقیدت میں ڈوب کے کہتا ہوں، میں محض محبت میں کہتا ہوں، الفت میں کہتا ہوں کہ فلاں آستانے سے میری محبت سے میں بات کر جاتا ہوں. کہتے نہیں بالغ نظری سے کہتے ہیں. اور فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر. یہ جو لام ہے جس سے دھوکہ تم کو پڑا ہے، اور مطلب یہ لام عربی زبان میں اپنے دامن میں ایک معنی نہیں رکھتا. لام بحر اختصاص و عاقبت علت قسم زائدہ انرام مراد اسباد قول ہے دے رہا. لام کبھی اختصاص کے لیے، لام کبھی قسم کے لیے، لام کبھی علت کے لیے، لام کبھی عبارت کو حسن دینے کے لیے زائدہ لایا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں لام سببیت کا معنی دیتا ہے، اور مفہوم اس کا یہ ہے اے محبوب ہم نے تیرے لیے روشن فتح کو کھول دیا، اور تیرے سبب سے تیری امت کے پہلے گناہ بھی بخشے، تیری امت کے بعد والے گناہ بھی بخشے. تیرے سبب سے تیری امت کی پہلی خطائیں بھی گئی، بعد والی بھی جائیں گی. اور قرآن مجید کی آیت اس پہ کلام کرتی ہے والا صوفا یوتی کا رب کا فتح. اے محبوب ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا، اتنا دے گا تو اپنے رب سے راضی ہو جائے. اور اسی پر تاجدار گولہ کا کلام بھی سن لو. سمجھ رہے ہیں حضرات میری بات کی طرف؟
اس کو دیوانے کی بار نہ سمجھا جائے جو میں بات کر رہا ہوں. عزیزان گرامی قدر والا سوفا یوتی کا تاجدار بولنا کہتے والا سوفا یوتی کا داس تساں والا سوفا یوتی کا ربوں کا داس تساں فتر دادی پوری آس آسا بس پاس تو شفا صحیح پڑیاں. تاجدار بولنا نے یہ کہا اور احمد رضا نے کیا کہا؟ خود نہیں کہا. وہ جو تفسیر کبیر جلد 4 صفحہ نمبر 106 پر حدیث سے کچھ بھی نقل کی. حضرت امام فخر الدین رازی نے رب الجلال کی طرف سے مصطفیٰ کو فرمان ہوا یا محمد کل احد یطلب رضائی وانا اطلب رضاک فی الدارین. اے محمد کائنات کا ذرہ ذرہ میری رضا چاہتا ہے لیکن میں دونوں جہانوں میں تیری رضا چاہتا ہے. کہ مطلب خدا کی رضا چاہتے ہیں دعا خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا چاہتا ہے رضائے محمد. خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اور کوئی ایک موقع نہیں ہے ان کے ترجمے کا. ایک اور بھی رکھوں آپ کے سامنے, آپ کے سینے کشادہ ہو جائیں, آپ کو انتہائی فنا مل جائے. احمد رضا کس ہستی کا نام ہے؟ قرآن مجید کی مشہور آیت کریمہ کس کے بارے میں؟ حضرت عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کی پاکیزہ طیبہ طاہرہ صدیقہ حضرت مریم کے بارے میں قرآن کا جملہ سنیے. اور وہ مریم ہے جس کو رب نے مرد کے لمس سے محفوظ رکھا ہے. وہ مریم ہے جس کو رب نے مرد کے نطفے سے محفوظ رکھا ہے. وہ مریم ہے جس کو رب نے ایام مخصوصہ سے پاک پیدا فرمایا. یہ خاموشی سے سننے والی باتیں نہیں ہیں. سن کے سبحان اللہ کہنا. حضرت مریم کو جب قاضی حضرت امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں جب مریم کے پاس حضرت جبرائیل امین آئے فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا. جبرائیل امین انسانی شکل میں آئے. رب ذوالجلال نے فرمایا تو انسانی شکل میں جا رہا ہے. سبحان اللہ. مریم کے جسم کو ہاتھ لگانے کی تجھے بھی اجازت نہیں دیتے. یہ باقیدہ طیبہ طاہرہ ماں جس کا بیٹا اعلان کرتا ہے انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. حضرت عیسیٰ کے اس فرمان کا مفہوم سناؤں آپ کو؟ بولیے نجوم کے. آج کہتے سارے نبی مل جائیں سارے ولی مل جائیں مکی کا پر بھی نہیں بنا سکتے. یہ کس کا ترجمہ ہے؟ کون سی آیت نکالی ہے تم نے؟ حضرت عیسیٰ کہتے سارے نبیوں کی بات نہ کر, مجھے رب نے مرتبہ دیا ہے. تو بولتا جا ہم بنا کے دکھا دے گے. تو پرندے کا نام لے جا ہم بنا کے دکھا دے. انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر. میں تمہارے سامنے مٹی کی مٹھی پکڑتا پرندے کی شکل میں تبدیل کرتا. کون سا پرندہ نام ہے؟ کبوتر, شاباش. حضرت بھی فرماتے نام کوئی نہیں. تو نام کوئی نہیں تو کون سا پرندہ؟ غور کرو نا اس میں. اخلق لکم من الطین کہیت الطیر. طیر جنس ہے نا, جنس کے اوپر الف لام ہے. الف لام کتنی قسموں کا؟ پوچھو قاری مناظر سے, پوچھو حضرت وسیم صاحب سے, کتنی قسموں کا الف لام؟ الف لام کبھی عہد ذہنی, کبھی الف لام عہد خارجی, کبھی استغراق کے لیے, کبھی معرفہ بنانے کے لیے, کبھی جنسی, کبھی زائدہ, کبھی غیر زائدہ. جب آ جائے جنس کے اوپر الف لام تو وہ استغراق کا فائدہ دیتا ہے. مطلب یہ ہے پرندے کی جتنی قسمیں ہو سکتی ہیں ساری کی ساری بنانے پہ قادر کر کے بھیجا گیا. فانفخ فیہ فیکون طیرا. اور آگے وابرئ الاکمہ. کہتے ہیں یہ احمد رضا بڑا ظلم کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں نبی کو مشکل کشا سمجھتا ہے, نبی کو حاجت روا سمجھتا ہے. میں نے کہا امام احمد رضا نے یہ نظریہ گھر سے نہیں پڑھا, نبیوں سے سیکھا ہے. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میرا آنکھ لگتا ہے مشکل کشائی ہوتی ہے. مادر زادندوں کو شفا میں دیتا ہوں, کوڑ کے مریضوں کو شفا میں دیتا ہوں. احمد رضا کہتے ہیں میں جی نبی کو حاجت روا سمجھتا ہے. میں نے کہا تو نبی کی بات کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے نبیوں کے جسموں سے کپڑے لگ جائیں. میں کیسے سمجھاؤں حضرات آپ کو؟ وقت بیتتا جا رہا ہے. میرے ساتھ چلیے احمد رضا کا زمانہ دکھاؤں آپ کو. لوگ کہتے ہیں احمد رضا نے ظلم کیا, نبی کو حاجت روا مانا. رب کا قرآن کہتا ہے نبیوں کی بات تو بڑی ہے, ان کے جسموں سے کپڑے لگ جائیں.
حضرت یوسف کا کلام سن لے، اذهبوا بقمیصی ھذا فألقوه علی وجه ابی بصیرا، میرے کفن کا کرتا لے جا، میرے نبینا باپ کی آنکھ پہ ڈال، اس کی نبینا آنکھیں روشن ہو جائے۔ اس سے بڑھ کر مشکل کشائی کس کا نام ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں تم تو ان کے بارے میں کہتے ہو، آقا کونین اپنی تھوک کے بارے میں مشکل کشائی کا نظریہ رکھتے۔ حضرت قتادہ اپنی آنکھ کا ڈیلا رکھ کے بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچے۔ اب تو بات سمجھ میں آتی ہے، بولتا جا رہا ہے۔ حضرت کی موجودگی میں اب امام احمد رضا تاجدار بریلوی یہاں پہ چلتی رہے گی اس زمانے میں۔ اور وسیم صاحب فرما رہے تھے اس سلسلے کے اندر جو تاجدار بریلوی کانفرنس رکھی گئی اس انداز میں کبھی نہیں ہوئی۔ مجھے امید ہے کہ اعلیٰ حضرت کی روح بھی خوش ہو جائے گی اس بات، اور اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے بھی خوش ہو جائیں گے۔ عزیزان گرامی سے حضرت قتادہ کھڑے، آنکھ کا ڈیلا ہاتھ پہ رکھا ہے، سرکار اب کانا ہو گیا ہوں، پہلے ہی میرے خاندان والے مجھے چھوڑتے نہیں، پہلے ہی بڑے تانے دیتے ہیں، اب کانا کہیں گے، یہ برداشت نہیں ہو سکتا مجھ سے، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ مصطفیٰ لوگ کہتے ہیں کوئی مولوی بن جائے، کوئی نمازی ہو جائے، نقصان ہو تو کہتے ہیں نمازیں جو پڑھتا ہے، مولوی جو بن گیا اب کیا ملے گا اس کو۔ اب صحابیوں سے بھی اس طرح کے تانے دیتے تھے، ان کے غلام ہو گئے، ایسا ہی ہونا تھا۔ حضرت قتادہ آنکھ کا ڈیلا رکھے، سرکار مہربانی کر جو، سرکار دو جہاں نے پھر دیر نہیں لگائی، اپنا لعاب دہن لگا کر، اپنا تھوک لگا کر آنکھ کا ڈیلا ان کے حلقے میں رکھ دیا۔ اب حضرت قتادہ سے پوچھو، کہتے پہلی آنکھ سے کب نظر آتا ہے میں کہتا ہوں اگر نبی نے اپنی تھوک کو مشکل کشا حاجت روا نہیں سمجھا تو لگایا کیوں؟ یہ سرکار کا لگانا بتاتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، مادردادندوں کو شفا میں دیتا ہوں، کوڑ کے مریضوں کو شفا میں دیتا ہوں، اور یہ تو مریض ہے نا۔ غور تو کرنا کبھی حضرت عیسیٰ کے جملے پر، میں قرآن سنا رہا ہوں، کسی ملا کی بات نہیں سنا رہا، کسی پروفیسر، کسی ڈاکٹر، کسی منطقی، کسی فلسفی، کسی شیخ الحدیث، کسی شیخ القرآن کا کلام نہیں، قرآن ہے۔ انی اخلق لکم من الطین کحیۃ الطیر فانفخوا فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمح والابرص واحیی الموتى۔ کہتے یہ تو مریض ہے نا جو شفا یاب ہو گئے۔ اور حضرت عیسیٰ کے صحابی برناباس جنہوں نے انجیل برناباس جمع کی ہے، وہ کہتے میں نے اپنے نبی کے دروازے پر ایک دن میں 70,000 بندہ دیکھا ہے، 70,000 بندہ۔ حضرت بھی تعین فرماتے اس بات کی، 70,000 اندھے، لولے، لنگڑے، دب کھڑکتے جسموں والے، کوڑ کے مریضوں والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام قطار میں کھڑا کر کے ہاتھ لگاتے جاتے ہیں سب کو شفا ملتی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ کہتے ہیں یہ تو مریض ہے نا، شفا یاب ہو گئے، مردے لے آ، زندہ نہ کر کے لوٹائیں جب کہنا۔ میں کہتا ہوں حضرت عیسیٰ مردے زندہ کر سکتا ہے، آمینہ کا لال۔ اب بولو نا اس مقام پر ایک بات اور بھی کہہ دوں، یہ شاید کا اگلا حصہ ہے تمہیں یاد رہ جائے۔ عزیزان گرامی کر یہ جو کانفرنسیں ہوتی ہیں نا، آپ تو ایک رات جاگے ہیں نا، میں جب سے آیا ہوں سرزمین انگلینڈ سے ادھر تو میں ایک رات کے اندر 2 تقریریں کرتا ہوں، دن میں بھی 2-3 تقریریں کرتا ہوں، اور یہ کہ تھکتے نہیں ہو۔ میں کہ یہ شوق پرواز کسی کو تھکنے کب دیتا ہے؟ یہاں پہ کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہوتا، بس یہ اپنی محبت ہے جو لے جاتی ہے بندے کو۔ ہمارے ساتھی تھک ہار کے گر جاتے ہیں، 2-4 دن چلتے ہیں، گاڑی میں بیٹھتے ہیں، پھر ٹھہر جاتے ہیں، پھر رہ جاتے ہیں، نہیں چلا جاتا، بابا رہنے دے تو خود ہی جا۔ لیکن اعلیٰ حضرت کا جو محبت کا معاملہ ہے، حضرت نے جو عشق کی جمع جلا دی ہے، یہ بیٹھنے کب دیتی ہے؟ آپ تھک گئے ہیں لیکن یہ بولنے والے نہیں تھکتے۔ عزیزان گرامی قدر الفاظ کا سمندر نہیں، حقیقت کا سمندر تمہارے سامنے رکھیں۔ احمد رضا کس کا نام ہے؟ آگے سنیے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم۔ حضرت عیسیٰ کا کلام ہے، اور کہتے ہیں نبیوں کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں۔ یہ کس آیت کا ترجمہ ہے؟ کس حدیث کا ترجمہ ہے؟ نبیوں کو دیوار کے پیچھے کا۔ ہم تمہیں قرآن کی آیت سناتے ہیں، ایک دیوار نہیں 1000 دیواریں، ایک دیوار نہیں کروڑ دیواریں لا۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم۔ میں تمہیں ہر اس بات کی خبر دیتا ہوں جو گھروں میں چھوڑ کے آتے ہو، ہر اس بات کی خبر دیتا ہوں جو گھروں میں کھا کے آتے ہو۔ حضرت عیسیٰ کے دروازے پر کوئی 2000 گھر دور سے جائے، 10,000 گھر دور سے جائے،
حضرت عیسیٰ بتاتے ہیں تو کیا کھا کے آ رہا ہے کیا چھوڑ کے کیا کھا کے آ رہا ہے کیا چھوڑ کے حضرت عیسیٰ بتا سکتے ہیں آمنہ کا لال جس کے صدقے سے عیسیٰ کو نبوت ملی ہوئی ہے. اور چلتے چلتے میں ایک حدیث بھی سنا دوں آپ کو. کتاب کا نام ہے صحیح بخاری. جانتے ہو نا صحیح بخاری کو؟ الجامع. اس کا اصل نام بھی سنو, الجامع الصحیح المسند المختصر. ہنسنے والی بات نہیں ہے, ہنسنے والی بات نہیں ہے, یہ بات ہنسنے والی نہیں, یہ تو محبت کی بات ہے نا جو سنا رہا ہوں. الجامع الصحیح. کبھی اس سمندر میں آ کے تو دیکھو, بھی کہتے ہیں نا, مشہور ہے اس کا ناصے کا شعر ہے, وہ کہتا ہے کہ محبت کو سمجھنا ہے تو ناصے خود محبت کر, کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا, کنارے سے کبھی اندازہ طوفان. تو کنارے پہ بیٹھا ہے, تو کنارے پہ بیٹھ کے مذاق کرتا ہے نا, تو کبھی دیکھ میں سمندر میں اوپر کے اس کے اندر جو غوطہ خور ہوتا ہے وہ غوطہ خور تبھی چلتا ہے جب کسی اس ہستی جیسے پیچھے کسی کا ہاتھ ہوتا ہے, وگرنہ کوئی اپنے آپ چل نہیں سکتا ہے سمندر کے اندر. جو بات میں کر رہا تھا, اب الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایامہ و لیالہ. یہ بخاری کا اصل نام ہے جو رکھا ہے میں نے, اور لکھنے والے کا نام بھی بتاؤں, امام امیر المومنین فی الحدیث ناصر الملت والدین امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الشعبی الجعفی الشافی السنی. 194 ہجری میں پیدا ہوئے امام بخاری, 256 ہجری میں ان کا وصال ہوا, اور سنی ہونے پہ فخر کرتے ہیں. جھوم کیا کہنا, سبحان اللہ. پتہ چلتا ہے یہ سنی 14ویں صدی کی ایجاد نہیں, 12ویں کی ایجاد نہیں, 10ویں کی نہیں, یہ دوسری صدی ہجری میں جو پیدا ہوا سنی ہے. صحابیوں کا امام غیر مقلدین کا نواب صدی قسم بتالی اپنی کتاب ابجد العلوم صفحہ نمبر 258 پہ لکھتا ہے امام بخاری عقیدے کے اعتبار سے سنی ہے. صحابی مولوی کی گواہی, الفضل ما شہدت بہ الاداء. بزرگی اور فضیلت ہوتی ہی وہ ہے جس کا اقرار نہ ماننے والوں کو بھی ہو. میں آپ کو سنی کا پول کھول کے رکھوں نا, یہ سنی ہے کون, کس نے سنی کہا اپنے آپ کو, آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑے خدا کی قسم. اور سب سے پہلے جس نے سنی کہلوایا نا, نام بتاؤں اس کا, سب سے پہلے امت محمدیہ میں سنی کس نے کہلوایا؟ مولا کائنات حسن و حسین کا بابا, فاطمہ کے سر کا تاج, تاجدار ہر لتا, مراد کل کفا, سخاوت کا سمندر, شجاعت کا غضنفر, باب مدینۃ العلم, امت کا استاد, امت کے نبی کا داماد, اخی مصطفیٰ, ہمراہ مصطفیٰ, ارفاد مصطفیٰ, مولا علی مشکل کشا شیر خدا ہے. جس نے اعلان کیا تھا کھلا, نحن اہل سنت والجماعہ, ہم اہل سنت والجماعت ہیں. اور حضرت علی نے بھی نعرہ لگا سنی ہونے کا. اس سے پہلے بھی ایک حدیث مجھے آتی ہے, اگر حضرت اجازت دے تو رکھوں آپ کے سامنے. اس سے پہلے کس نے کہا ہے سنی حق پر ہیں؟ کتاب کا نام تفسیر کبیر, لکھنے والا امام فخر الدین رازی. آج سے 800 سال پہلے کتاب لکھی گئی, حدیث نقل کرتے ہیں آقا کونین کی حضرت ابو ہریرہ کی مرویات سے. اہل بیت کی محبت کے بارے میں سرکار کا فرمان, آقا کونین صلی اللہ, پوری حدیث تو نہیں سنا سکتا اس وقت, چند جملے ضرور سنا جاتا ہوں جو مجھے یاد ہیں. عزیزان گرامی قدر میں عرض کر رہا تھا, آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا, الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا, الا ومن مات علی حب آل محمد مات مومنا, الا ومن مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان, الا ومن مات علی حب آل محمد مات غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, الا ومن مات علی
اہل بیت اطہار کی محبت میں مرے سمجھ لے وہ سنت کے لاش دے گا. اہل بیت کی محبت میں مرنے والا شہادت کی موت مر رہا ہے. اہل بیت کی محبت میں مرنے والا توبہ کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہے. پکا ایمان کی موت مر رہا ہے. امام بخاری بھی اپنے آپ کو سنی کہتا ہے. اب امام بخاری کی روایت کردہ ایک حدیث رکھوں, غالباً حضرت ابو ہریرہ کی مرویات سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, صحابہ کرام سے پیچھے تھوڑا سا ایک ایسا عمل واقعہ ہوا, فعل جو نماز کے منافی مانا جاتا ہے. سرکار نے خروج بسونی ادا کیا نا. خروج بسونی سمجھتے ہو؟ ارادے کے ساتھ نماز سے باہر نکلنا, سلام پھیرنا جسے کہتے ہیں. سرکار نے سلام پھیرا نا, صحابہ کرام کو بلایا, بلا کے فرماتے کیا سمجھتے ہو میں صرف آگے ہی دیکھتا رہتا ہوں. اس کے دل میں پتھر کا ٹکڑا ہوگا جس پہ دل پہ رکت تاری نہ ہو. وہ اس کا لوٹڑا رکھتا ہے تو آنکھ میں آنسو آنا چاہیے. سرکار فرماتے کیا سمجھتے صرف آگے دیکھتا ہوں. واللہ انی لاراکم من وراء الظہر, اللہ کی قسم جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے دیکھتا ہوں. واللہ ما یخفی علیک رکوعکم ولا خشوعکم, اللہ کی قسم میری نظر سے نہ تیرا رکوع پوشیدہ رہتا ہے نہ تیرا خشوع پوشیدہ رہتا ہے. اب رکوع تو سمجھ میں آتی ہے, گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے جھکتا ہے, سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے, اٹھ جاتا ہے, رکوع ہے. خشوع کیا ہے؟ پگڑیوں سے نظر آتا ہے, بڑے بڑے جمبے باندھنے سے نظر آتا ہے, بڑی بڑی دستاریں باندھ لو, بڑا بڑا کوئی اس طرح کا لباس پہن کے آ جاؤ, رنگ بڑا سفید ہو جائے, پوری رنگ رکھتا ہے, بڑا نور چمکتا ہے, یہ خشوع ہے؟ یہ گھٹنے پڑ جائے یہاں پہ, رگڑ رگڑ کے ماتھے یہاں پہ پڑ جائیں, یہ خشوع ہے؟ یہ خشوع ادھر ہوتا ہے. سرکار فرماتا ہے رکوع کو بھی جانتا ہوں, خشوع کو بھی جانتا ہوں, تیرے ظاہر کو بھی جانتا ہوں, دل میں خیال آئے اس کو بھی جانتا ہوں. اب بھی کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. میں جو بات اب کرنے لگا تھا حضرت مریم کے بارے میں ایک جملہ سنا کے بات ختم کر دوں, بہت زیادہ ہو گئی یہ بات. حضرت عیسیٰ کی ماں کے بارے میں قرآن نے کہا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا. مولوی اشرف علی تھانوی ترجمہ کرتا سنو, کہتے ہیں عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. ہم نے کہا بھئی عقل والے لوگ, دانش مند لوگ تو اپنی بیٹیوں کا نام لوگوں کے سامنے لینا گوارا نہیں کرتے. تو عیسیٰ کی ماں کی شرمگاہ اس کو گنتا ہے, اتنا اریاں, اتنا ننگا لفظ. کہتے چلو یہ محمود الحسن سے پوچھ لیتے ہیں, وہی بات جو پہلے کر گیا ہوں, چھوٹے میاں بڑے میاں. وہ کیا ترجمہ کہتے ہیں عمران کی بیٹی مریم جس نے روکے رکھا اپنی شہوت کی جگہ کو. اب کتنے ہاتھ آگے نکلے. اردو ادب کو شاید آپ سمجھتے نہیں ہیں, اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے استغفر اللہ تھوڑا تھوڑا کہا ہے. کہ اردو طبقے والا بندہ کبھی شہوت کی جگہ کا لفظ ہونے نا اس میں تصور کیا آتا ہے. ایمان سے کہنا عورت کے پورے سراپے میں کوئی خاص چیز محفوظ رکھنے والی ہوتی یا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک. آؤ پوچھو حسن و حسین کی ماں سے, ملکہ فردوس بری سے, نور چشم رحمت للعالمین سے, ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا, عصمت کا در نہاں, عفت کا گنج گنا, شہزادی کون و مقام, ملکہ فردوس بری فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ. حسن حسین کی ماں سے کسی نے پوچھا امی جان بتائیے عورت کسے کہتے ہیں؟ امام احمد رضا کانفرنس کا یہ بھی تحفہ ہے, گھر لے جانا. حضرت فاطمہ سے پوچھا عورت کسے کہتے ہیں؟ فرماتے میری نظر میں عورت وہ ہے جس کے سراپے پر پوری زندگی غیر محرم کی نگاہیں نہ پڑی. اور فرمایا دوسرا وہ یہ ہے جس کی نگاہوں نے پوری زندگی کبھی غیر محرم کا چہرہ نہ دیکھا. حضرت فاطمہ کی نظر میں عورت وہ ہے جس پر کبھی کسی کی نظر نہ پڑے, جس کی نظر خود کسی پر نہ پڑے. اور ادھر عیسیٰ کی ماں کو کہتا ہے شہوت کی جگہ, عیسیٰ کی ماں کی کہتا ہے شرمگاہ. ایسے وقت میں جب یہ معاملہ تار تار ہو رہا تھا, پھر کوئی نہیں بولتا, بریلی کا تاجدار بولتا ہے. ذرا توجہ رہے تو ان کا ترجمہ سنو, تمہارے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے. امام محمد رضا کہتے ہیں مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا, عمران کی پاکیزہ بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی ہے. پارسائی کا جملہ بول کے ساری پاکیزگیاں دفن کی ہیں, حسر کر دیا ہے.
اور پھر ایک بات نہیں، ایک مسئلہ نہیں، 20 قرآن کی آیات ہیں جس کے ترجمے کے اندر انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے. یہاں تک کہ سورہ بقرہ کی جو دوسرے رکوع کی ابتدائی آیت اللہ یستہزئ بہم، جاؤ ان کا ترجمہ دیکھو، کہتے اللہ ان سے ٹھٹھا کرتا ہے، دوسرا کہتے اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، تیسرا کہتے اللہ ان سے دل لگی کرتا ہے، چوتھا کہتے اللہ ان سے ہنسی کرتا ہے، پانچواں کہتے اللہ ان سے مخول کرتا ہے، چھٹا کہتے اللہ ان کو بناتا ہے. یہ ترجمہ کر چھٹا